ممبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحتشام و دیگر ارباب ملت، حاضرین بزم، دور دراز بیٹھ کر سننے والی اسلامی رشتے کی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعطانا حفلة المیلاد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قرة العيون والفؤاد، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم التناد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وفي مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادری میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت العلماء کے واسطے. حضرات گرامی وقار، یہ آپ کی اور میری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم سب اس وقت نواسے رسول، سبط پیغمبر، فرزند بطول، جگر پارے مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے. کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، یکے بعد دیگرے حضرات تشریف لا رہے ہیں، کبھی نثر میں جاتے ہیں، کبھی نظم میں جاتے ہیں. مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی شاندار منقبت سماعت کی، جس نے بفضلہ تعالی سرکار تاج شریعت کی یاد کو زندہ کر دیا. اور اس سے پیشتر آپ نے کلام سرکار تاج شریعت اور کلام اعلیٰ حضرت جناب اسد اقبال صاحب کی زبانی اور جناب امیر حمزہ صاحب کی زبانی سماعت کیا. اور اس سے پہلے آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب قبلہ کی زبردست اور کامیاب گفتگو سماعت کی.
اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارا سنی کسی بھی لمحے میں ہو، رات کا لمحہ ہو یا دن کا لمحہ ہو، کبھی اس کا جذبہ کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا ایمان کبھی اس کو کمزور ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ اگر جملہ صحیح ہے تو تصدیق کیجیے گا، پہلی بار آپ کے دیار محبت میں حاضری ہے، اس حاضری کا بھرم بھی رہے اور میری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور مجھے یہ احساس نہ دلائیے گا کہ مولانا آپ رات کے 3 بجے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ احساس یہ ہونا چاہیے کہ ابھی مغرب کے بعد آپ کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور الحمدللہ ہم سب تازہ دم ہو کر بیٹھے، اور واقعتاً اگر آپ نے ماحول بنا دیا تو میں بھی دل کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس پر انشاءاللہ بھرپور آپ کی خدمت کرنے کی توفیق انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا، اور رب قدیر سے توفیق خیر بھی مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 لہجے اس وقت آپ منبر رسول پر دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے مشہور اور معروف ناطخہ یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ان لوگوں کی موجودگی میں کچھ پڑھنا بہرحال میرے لیے یہ ایک طریقے سے یوں ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی چیز کو پانے کے بعد ایک ہلکی سی چیز کو حاصل کر رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کے اس مصرے پر عمل ہو جائے۔ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، تھوڑی دیر کے لیے وہ آواز بھی تھوڑی سی دے دی جائے جو اسد بھائی کے یہاں تھی اور سید کیفی کے یہاں تھی، اور اس کے بعد پھر مفتی شمشاد صاحب کے لیے جو آواز دی گئی تھی وہ مجھے دے دیجیے گا۔ میں چاہتا ہوں دونوں کا حصہ لے کر کے ان کا منگتا اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ منگتا بن کر کے جو بیٹھا ہے وہ اپنی جھولی کو پھیلا کر بیٹھا ہے، کس جوش کے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا الحمدللہ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گن گاتے ہیں، بے شک حق ہے۔ اور مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تنے تنہا 2-4 لوگ میری بائیں جانب ہیں، ادھر میرا پورا دائنا ہاتھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں کا دائنا ہاتھ ہے۔ اب دیکھتا ہوں دائنا ہاتھ کتنا مضبوط ہے۔ ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، میں کس کے منگتا ہونے کی بات کر رہا ہوں، پہلے سماعت کر لیں تھوڑی سی گفتگو۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو میرے امام فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرنا ہلائیے زبان اور ذکر الہی کیجیے۔ سرکار فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھوں گا یہاں کے سنی مسلمان 2-4 پیڑ لگوائیں گے یا 2-4 باغ لگوا کر کے، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتا دوں میرے امام فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، جس کا کھاتے ہیں اسی کے ہاں۔ اچھا ہمارے سنیوں کبھی کبھی بدعقیدہ اسد بھائی تھوڑا آگے آئیے، اس لیے کہ شعروں کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جیسے میں خطیبوں میں رد کرنے والا خطیب ہوں، اسی طرح یہ نعت خانوں میں رد کرنے والے شاعر ہیں۔ حق فرمایا اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بتا دوں ملفوظ شریف اور فتاوی رضویہ دونوں باتیں بتا رہا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن، سرکار نے فرمایا اذا ظہرت الفتن اب البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرکار فرماتے اگر فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض عین ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، علم کا اظہار کرے۔ خانقاہوں میں بیٹھ کر گونگا بن کے کوئی پیر نہ بیٹھے، اگر بیٹھتا ہے تو پیر بننے کے قابل نہیں۔
اور اگر کوئی مولوی مصلحت نکالتا ہے تو سن لے، وہ مولوی نہیں ہے، شیطان کا گونگا شیطان ہے، شیطان کا آلہ کار ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت۔ دیکھیے رات کا وہ پڑاؤ چل رہا ہے، وہ حصہ چل رہا ہے جس میں مجھے تقریر بھی کرنا اور اپنی نعت بھی پڑھنا، دونوں کو ملا کر کے چلنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ صرف نعت خوانی ہو جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ دونوں کو ملا رہا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کا، اونچا بولو کیا کریں؟ میرے سرکار اگر علم کا اظہار نہیں کرتا تو میرے نبی نے فرمایا فلا يقبل اللہ منہ صرف ولا عدل فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، نہ اس کی نفل نماز قبول ہے نہ فرض۔ مسجد کے متولی اگر بیٹھے ہیں تو سنیں، مسجد میں امام رکھنے سے پہلے شرط یہ رکھا کرو کہ ہماری مسجد میں بد عقیدہ کا بھی رد ہوگا، رافضی کا بھی رد ہوگا، نیم رافضی کا بھی رد ہوگا۔ اور آج کے دور میں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، میں نے محدث کبیر کی موجودگی میں عرس تاج الشریعہ میں کہا تھا، اس وقت میرے محدث نے مجھے دعاؤں سے نوازا تھا۔ آج کے دور میں جب کوئی رشتہ آئے یہ پوچھتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہو کہ نہیں، تو یہ بھی پوچھ لیا کرو سیدنا امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا پیغام ہے حضرت مفتی صاحب؟ اگر کہے ہاں مانتا ہوں تو بیٹی دے دینا، اور اگر کہے نہیں مانتا ہوں تو گھر سے اٹھا کے باہر کر دینا۔ کہتا جو مصطفیٰ کے صحابی کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتا۔ اونچا بولو یار، کیسے آواز لب کھولیے، دلیل دے کر جاؤں گا الحمدللہ۔ اور جو اگر زبان کھولنا جانتے ہیں تو ان کو بتا دیجیے گا، ہم نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت کے نعرے کو تبدیل کرنا چاہا تھا، تو ہم ان کو کیسے چھوڑیں گے جو صحابی رسول کے خلاف بول رہے ہیں؟ ابھی نہیں۔ اسد بھائی ایک جواب سن لیجیے، واہ 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 واہ، سنیے اسد بھائی، نعرہ چلا تھا کہ عشق و محبت میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ، اہل سنت کا نعرہ لگاؤ۔ تب میں نے جواب دیا تھا، ہلکا سا جواب آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں، آپ سنیں ذرا۔ اگر کسی سنی کو کہا جائے گا ہم اس کو عاشق کہیں گے، عشق و محبت نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے عشق و محبت کا نعرہ کس کے لیے لگے گا؟ میں جواب دے رہا ہوں، عشق و محبت کا نعرہ اس کے لیے لگے گا۔ ذرا نقیب اجلاس صاحب مکمل توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ میں بہت کامیابی اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ عشق و محبت کا نعرہ کس کے لیے لگے گا؟ اس کے لیے لگے گا جس نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ناظرہ مکمل کر لیا ہو، اس کے لیے لگے گا جس نے 6 سال کی عمر کے اندر 1.25 گھنٹہ مجمع عام میں مصطفیٰ کے فضائل اور میلاد پاک پر تقریر کی ہو، اس کے لیے لگے گا جس کی کم عمری میں اس کے والد نے کمر پکڑ کے سواری پر بٹھا کر کہا ہو، اے بیٹا ہم نے ولایت کے 11 مرتبے تجھے پہنچا دیے ہیں، اب آگے اللہ مالک۔ اس کے لیے لگے گا جس نے 13 سال 10 مہینہ کچھ دن کے اندر بیٹھ کر مفتی بن کر مسند افتاء پر بیٹھ کر مسئلہ رضاعت پر پہلا فتویٰ دیا ہو، اس کے لیے لگے گا جس نے ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت پر جب حملہ ہو رہا ہو تو کبھی مطلع القمرین لکھی ہو، کبھی الزلال العنقا لکھی ہو، کبھی آیت التحقیق لکھی ہو، جس نے علم غیب مصطفیٰ پر اگر حملہ ہوا ہو تو کبھی انباء المصطفیٰ دی ہو، کبھی الدولۃ المکیہ دی ہو۔ اور سنو اس کے لیے لگے گا جس نے زمین کے حرکت نہ کرنے پر زمین حرکت نہیں کرتی، اس پہ فوز مبین در رد حرکت زمین دی ہو، نزول آیات فرقان پہ سکون زمین و آسمان دی ہو، جس نے آواز کے علم پر الکشف و شافیہ لحکم فنون جرافیہ دی ہو، جس نے ہماری GDP کو بڑھانے کے لیے تدبیر فلاح و نجات و اصلاح دی ہو۔ نعرہ اس کے لیے لگے گا میاں کہ جس نے 30 دن کے اندر 30 گھنٹے میں پورے قرآن پاک کا حافظہ مکمل کر لیا ہو، اس کے لیے لگے گا جس کے انتقال کے بعد شامی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہو کہ سرکار صحابہ کے ساتھ موجود ہے، پوچھا میرے آقا کیوں کھڑے ہیں؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شخصیت اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شہزاد علم اسماعیل یاد حسین کانفرنس سرزمین قادری محلہ۔
سمجھے عشق و محبت کا نعرہ کس کے لیے لگتا ہے؟ ارے سمجھ گئے نا؟ اس کے لیے لگے گا جس کا ہوش کھویا تو محبت رسول میں بولا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا، ارے تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. کہنے لگا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اس کے لیے نعرہ لگے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیز ذہن میں رکھنا. سرکار نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی امام کوئی مولوی اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا، اللہ کی لعنت اس پر، فرشتوں کی لعنت اس پر، سارے لوگوں کی لعنت اس پر. اللہ نہ اس کی نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. سمجھ گئے آپ؟ آئے سمجھ گئے نا؟ اب آگے بڑھیے گا ذرا. ہمارے سنی کو بد عقیدہ کبھی پکڑ لیتا ہے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا. بات اس پر چل رہی تھی، وہ کہتا ہے مصطفیٰ سے مانگتا ہے، ہمارا سنی کہتا ہے ہاں ہاں. کہا دلیل کیا ہے؟ تو آپ کو اگر دلیل یاد نہ رہے، کوئی آپ سے پوچھے مصطفیٰ سے مانگنا چاہیے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو کہنا 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے اپنے محبوب کے لیے، محبوب مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں دونوں کو لے کر کے چل رہا ہوں. قرآن نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. اونچا بولو مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں. سرکار کتنے آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، کتنوں کو دیں گے؟ قرآن کی آیت کریمہ کا مفاد تو یہ ہے اگر ہزاروں آئیں گے مصطفیٰ ہزاروں کو عطا فرمائیں گے، لاکھوں آئیں گے مصطفیٰ لاکھوں کو عطا فرمائیں گے، کروڑوں آئیں گے مصطفیٰ کروڑوں کو عطا فرمائیں گے، بے شمار آئیں گے مصطفیٰ بے شمار کو عطا فرمائیں گے. بالا سور کا سنی مسلمان کہنے لگا مفتی صاحب یہ تو بتائے سرکار کے خزانے میں کتنا مال ہے؟ کل بھی دے رہے تھے کم نہیں ہوا، آج بھی دیتے ہیں کم نہیں ہوا، قیامت تک دیتے رہیں گے کم نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہوگا کیسے؟ جب اللہ کے رسول نے خود فرما دیا انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض واللہ لا انظر الی حوض العانی وانما انا قاسم واللہ یؤتی. سرکار فرماتے ہیں رب نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں عطا فرما دی ہے. اور سنیو آپ جانتے ہو تالا وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابی ہوا کرتی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیار مصطفیٰ. سمجھ گئے آپ؟ لاجواب. ابھی واللہ لا انظر الی حوض العان کی تفسیر بات میں چونکہ اس کو مجھے بعد میں لے کر کے گفتگو کرنا ہے نا، یہ تو بتا دوں کہ حوض کوثر صرف مصطفیٰ کا ہے یا مصطفیٰ نے کسی اور کو بھی شامل کیا. اور یہ ان کے لیے پیغام دے کر جاؤں گا جنہوں نے ایک ہی سانچہ لے کر کے یہ کہہ دیا ہے صرف علی علی کے گھر والوں کی محبت رکھو، صحابہ کو چھوڑو. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو صحابہ کو چھوڑتا ہے تو قیامت کے دن جنت تو بہت بڑی بات ہے، کوثر کا جام بھی نہیں ملے. سمجھ گئے آپ؟ شعر ابھی پڑھا نہیں ہے میں نے، شعر ابھی نہیں پڑھا ہے میں نے، اللہ سلامت رکھے. اور پڑھنا ہے مجھے ابھی. ہر شعر دکھا بھی دیتے، ایک شعر تو برابر میں بیٹھا وہ دکھائی دیا ہے نا. توجہ ہے جی؟ ادھر ادھر میری طرف. سید صاحب قبلہ ضرورت کے لیے جا رہے، میں بھی تھا نہیں، اب وہ چلے گئے، آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ بیٹھیے ذرا پیار سے. توجہ ہے بھائی؟ بالا سور کے سنی مسلمانوں اردو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھالو بھالو ہے کہ نہیں ہے؟ چلا بھالو بھالو. آسام کے اندر چلا گیا میں، مجھے بلایا گوہاٹی میں، لمبا سفر کر کے 3.25 گھنٹے کا دلی سے گیا وہاں ہے نا، باغ ڈوگرا میں وہاں اترے، تھوڑی دیر کے لیے اسٹے ہوا، پھر پہنچے صاحب. اب وہاں پر ایک بد عقیدہ تھا جس کا سلسلہ سید احمد رائے بریلوی سے ملتا تھا. بولا میں مناظرہ کروں گا. میں پہنچ گیا. حضور محدث کبیر کے چھوٹے بھائی ہمارے جامعہ کے شیخ الفقہ حضرت علامہ بہاء المصطفیٰ کو ساتھ لے گیا. میں نے کہا حضرت جتنے سدھریں گے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیں گے. الحمدللہ 3 لوگوں نے توبہ کی، لیکن وہ مردود نہیں آیا مناظرہ کرنے کے لیے. اس نے اعلان کر دیا کہ جانا نہیں، بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے آج بھی یہی کچھ تو نہیں ہوا ہے، کہہ دیا گیا ہو کہ بہت خطرناک ہوگا. ہم نے کہا خطرناک کچھ نہیں ہوتا ہے. یہاں احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ان کو آئینہ دکھاتے ہیں، تمہیں راستہ دکھا دیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. توجہ فرمائیے گا. اب وہاں پہنچے، ہم نے اپنے انداز میں گفتگو کر دی، کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں. بولے حضرت پیچھے سے ایک آئے، بولے حضرت بہت سجا تو ہم کیا کریں؟ بولے آپ لہجے میں تقریر کر دیں. ہم نے پھر لہجے میں لے کر اور ہر جملے پہ بھالو بھالو. تو بھیا ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ نہیں، سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. مسکرانا کوئی عیب نہیں ہے. فتبسم ضاحکا من قولها.
حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود مسکرائے تھے، میرے نبی بھی مسکراتے تھے، مسکرا کر پھر سبحان اللہ بولیے تاکہ 2 سنتیں ادا ہو جائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، میرے نبی کے یہاں خزانہ کتنا ہے، کم نہیں ہوتا۔ سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے، میں دنیا کو بانٹ دیا کرتا ہوں۔ بولو یار، سرکار نے کہا فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے، میں دنیا کو بانٹتا ہوں۔ تو سنیو، آپ کہتے کیوں نہیں جب خدا کے دینے میں کمی رہی تو مصطفیٰ کے بانٹنے میں کمی نہیں ہے؟ اسی لیے تو بریلی کے امام نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تیرا راستہ بتایا، واہ زندہ باد۔ اب بتا دوں ہم کس کے مانگتا ہے؟ ان کا مانگتا، سب لوگ مل کر کے میرے ساتھ پڑھیں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا لسٹ میں ہمیں شامل ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے گا، ہمارے کسی سنی سے کسی بدعقیدہ نے پوچھ لیا، بولے میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا؟ سنی بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے، سمجھ گیا؟ اور سنی کا جو جواب تھا نا، اگر آپ سے کوئی پوچھے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کہاں لکھی تو کہنا سنیوں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی کہے مولانا یہ کون سا جملہ ہے، میں کہوں گا قرآن کی آیت کریمہ کے موافق ہے یہ جواب۔ رب کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، محبوب فرما دیجئے ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تو لکھا یہ تھا سنی بن کر کے رہو گے، احمد رضا خان کے مسلک کو مانو گے، اور جب مانو گے تو یہی کہو گے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی دونوں کی ترجمانی کر کے انشاءاللہ جاؤں گا۔ بولو یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا بالا سور کے اندر جلسہ ہوگا جہاں پر یاد حسین منائی جائے گی، جناب اسد اقبال بھی آئیں گے، جناب امیر حمزہ بھی آئیں گے، بریلی سے تاج الشریعہ کا غلام بھی آئے گا، فضائل اہل بیت بھی ذکر کرے گا، فضائل صحابہ بھی ذکر کرے گا، اور رافضیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے تیار بھی رہے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضا، شیر تاج الشریعہ۔ توجہ ہے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ جس کو محتاج نہیں ہونے دیتے وہ دائیں بائیں توجہ نہیں، میری طرف توجہ کر کے بولے گا، اس لیے کہ سرکار ہمیں محتاج نہیں ہونے دیتے تو کم سے کم اظہار تو ہونا چاہیے، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دے۔ سید صاحب قبلہ نے بہت پرانا کلام اور اسد بھائی نے بھی کئی بار پڑھا ہوا کلام، امیر حمزہ صاحب نے بھی وہی پڑھا ہے۔ میں کون سا نیا پڑھ رہا ہوں، میں بھی پرانا پڑھ رہا ہوں، لیکن احساس قدامت ہو رہا ہے، پرانا پن لگ رہا ہے کہ یہ کلام اولڈ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، اسا جواب دے رہا ہوں، نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے
کو میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے ہے ایمان کے آئے لہد میں آقا اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں اونچی آواز میں بولیے نا یار سبحان اپنے اللہ منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے مسلک اعلیٰ حضرت کو صرف 2 مصروں میں سمجھا کے اپنے سفر کا آغاز کرنے لگا ذہن کو حاضر کیجئے گا آپ سے کوئی پوچھے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو 2 مصروں میں سمجھانا ہے چچا میری طرف دیکھ کر کے اور سمجھنا ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے انہیں جانا انہیں مانا ہائے ہائے مفتی صاحب زندہ باد انہیں جانا انہیں مانا کا مطلب بھی سمجھتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کو ماننا ہے سرکار والوں کو بھی ماننا یہ ہے دونوں کو ماننا ہے تب ہوگا انہیں جانا ہونا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ نتیجہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ سلامت میں نے قبول کر لیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دیکھیے سب کی بات میں کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت کرم فرمائے گا تو اسی کے ساتھ ہم جائیں گے قادری ہے نا الحمدللہ ہم سب اور قادری ہے تو سنو تفریح الخاطر فی مراقب الشیخ عبد القادر میں سید عبد القادر الولی آپریٹر صاحب اب خالی تقریر والا مائک کر دیجئے میرا کلام مکمل ہو گیا اب میں بات کرنے جا رہا ہوں نظم سے ہٹ کے نثر کی طرف جا رہا ہوں اللہ سلامت رکھے اس کا بالکل نارمل کر دیجئے بہت زیادہ ایکو نہ رہے ہلکا سا رہے پبلک کی سمجھ میں آنا چاہیے ہم سب قادری ہیں نا الحمدللہ ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ گزرا ہے نا قادریوں بتا دوں قادری ہو قادری ہی بن کر کے رہنا اور انشاءاللہ اسی پر ہمارا خاتمہ بھی ہوگا نا تو سنو سیدی غوث پاک ایک دن بغداد سے غائب ہو جاتے ہیں سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہم تلاش کرتے رہے لیکن سیدی غوث پاک نہیں ملے غائب سے آواز آئی میرے عبد القادر کو تلاش کرنا چاہتے ہو دریائے دجلہ کی طرف چلے جاؤ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین گئے کہتے ہیں دریائے دجلہ کی طرف پہنچے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا غوث پاک پانی کے اوپر چل رہے ہیں اتنا ہی نہیں والاسماء کو تسلموا علیہ وتقبلوا یدیہ ورجلیہ فرمایا مچھلی پانی سے نکل کے غوث اعظم کو سلام کر رہی ہے اتنا ہی نہیں مچھلیاں نکلتی ہیں غوث پاک نے ہاتھوں کو نیچے کر دیا ہے مچھلیاں نکل کے آپ کے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں آپ کے پیروں کو چوم رہی ہیں سنیے گا ذرا شان اہل بیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے وہ فرد فرید ہیں جن کو حسینی سید اور حسنی سید ہونے کا ملکہ حاصل ہے الحمدللہ رب العالمین میرے امام نے کہا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مچھلیاں سلام کرتی ہے آپ کے ہاتھوں کو چومتی ہے آپ کے پیروں کو چومتی ہے مسلح نکل گیا ہے ہوا میں بچھا دیا گیا ہے پیچھے صفیں لگ گئی ہیں غوث اعظم نے نماز پڑھائی ہے نماز مکمل ہونے کے بعد
واقعے کو مختصر کر رہا ہوں. نماز مکمل ہوئی. قادریوں اپنی قسمت پہ راز کرو. تاج الشریعہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں, قائد ملت کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں, کسی بھی سنی شعور عقیدہ مسلک اعلی حضرت کے پابند پیر کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں, قسمت پہ ناز کرو. قادری ہو تو تمہارا مقام کیا ہے؟ سیدی غوث پاک نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. نماز مکمل ہو جاتی ہے. ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اللہم انی اسألک بحق جد نبیک وخیرتک من خلقک اللہ تقبض روح مرید او مریدۃ لی الا علی التوبہ. کہتے ہیں پاک پروردگار, میں تجھے اپنے لالا جان جناب محمد عربی کا وسیلہ دیتا ہوں. محبت سے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاک پروردگار, میں تجھے اپنے نانا جان کا وسیلہ دیتا ہوں جو تیرے نبی ہے, تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ پیارے ہیں. اب جملہ سنیے گا, دعا کیا کی ہے, مانگا کیا ہے. کہا مولا میرے سلسلہ قادریہ میں جتنے بھی مرد و عورت ہیں ان کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. بابا زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شان غوث اعظم فیضان اولیاء کرام یاد حسین حسین حضرت غوث اعظم نے سیدنا امیر معاویہ کی تعریف کی تو ملا علی قاری کے دور میں رافضی بدبختوں نے حضرت غوث اعظم کے سید ہونے ہی کا انکار کیا. تو ملا علی قاری کو پوری کتاب لکھنا پڑی, تفریح الخاطر الفاتر فی ترجمت سیدی الشریف عبد القادر, اور آپ نے دو طرح سے نسب غوث پاک بیان کر دی. اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب کی ترجمانی دو لفظوں میں کر دی, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین. سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں. دعا مکمل ہو گئی. فرشتوں نے بھی آمین کہا, سارے ولیوں نے آمین کیا. کہا آپ سوچتے ہوں گے نہ جانے دعا قبول ہوئی کہ نہیں. فجاء النداء من عالم الغیب انی قد استجبت لک. غیب سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر جیلانی میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے. تب اعلیٰ حضرت نے کہا قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اسی جذبے کے ساتھ ذرا بلند آواز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل میں, آپ کی آل کی محبت میں بلند آواز سے درود و سلام پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار یہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا بلند آواز سے پڑھے نا, اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. اے سنیو, میں نے تم سے کہا مصطفیٰ کریم پر درود پڑھو, نبی کی آل پر درود پڑھو. کبھی آپ نے غور کیا ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اب میں چل گیا ہوں اپنے سفر کی جانب اور میں نے رخت سفر باندھ لیا ہے, سفر کا آغاز ہو گیا ہے. عنوان میرا ہے شان اہل بیت, عظمت صحابہ اور رد رافضیت. اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, تین پہلو بیان کرنا ہے مجھے. پہلے میں یاد حسین کی بات کر رہا ہوں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں نے بھی ایک شعر عرض کیا تھا, نانا سے کر کے وعدہ نبھایا حسین نے, سر دے کے دین حق کو بچایا حسین نے. سر کٹ گیا ہے پھر بھی تلاوت زباں پہ ہے, مرتا نہیں شہید دکھایا حسین نے. اور ایک مقام پر میں نے کہا تھا دست حق را داشتن جائز نہ شد در دست بد, یہ حسین پاک تیرا بولتا کردار ہے. حسین ابن علی کی جرأت ایما کا کیا کہنا, کبھی بھی جھک نہیں سکتے زمانے کے جھکانے سے. یاد حسین کو ذہن میں رکھیے گا, پھر اہل بیت کا مقام سمجھیے گا. ہم آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے. جناب اسد اقبال صاحب نے نیت باندھی, پیچھے مقتدی کھڑے ہو گئے. ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا, اگر ذہن بٹے گا اور ادھر ادھر جائے گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم نے کہا واسطے اللہ تعالیٰ کے, اب اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں. ہم نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگے یہ قیام ہے. ہم نے کہا قیام کس کے لیے ہے, کہنے لگے اللہ کے لیے ہے. رکوع میں چلے گئے, ہم نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگے رکوع اللہ کے لیے ہے. سجدے میں چلے گئے, ہم نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگے یہ سجدہ ہے. کہتے ہیں سجدہ کس کے لیے, کہنے لگے سجدہ اللہ کے لیے. نماز مکمل ہو جاتی ہے, اب کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہم نے کہا یہ کس کے لیے, کہا یہ بھی اللہ کے لیے. اب اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اونچا بولو کیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی. یہاں رک کر کے ایک بات بتا رہا ہوں, سنیو پاکیزہ مقدر ہے تمہارا
دوبارہ ہمیں بھی دہلوی ملا ہے اور وہابیوں کو بھی دہلوی ملا ہے، لیکن ان کو اسماعیل دہلوی ملا ہے، ہمیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی ملا ہے۔ اسماعیل دہلوی کہتا ہے نماز میں خیال آ جائے مصطفیٰ کا نماز نہیں ہوتی، لیکن عبدالحق محدث دہلوی کیا کہتے ہیں، اے سنی جب نماز پڑھنے چل اور جب السلام علیکہ ایھا النبی کی باری آئے ہوش و خرد کو حاضر کر، اس کے بعد کہتے ہیں حاضر شخص فی نفسک وقل السلام علیکہ ایھا النبی۔ اہل منبر کی خاص توجہ چاہوں گا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں جب اتحیات کے لیے بیٹھو السلام علیکہ ایھا النبی کی باری آئے تو ابھی ایسے مت بولنا، کیا کرنا ہے، کہا پہلے مصطفیٰ کی ذات کو اپنے دل میں حاضر جان لے، اس کے بعد کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، تاکہ تیرے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں مصطفیٰ کو بغیر دیکھے نہیں دیکھ کر کے سلام کر رہا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم نے کہا سید صاحب ایک بات تو بتائیں، نماز کس کے لیے تھی، قیام کس کے لیے، بولیے اللہ کے لیے، رکوع کس کے لیے، اللہ کے لیے، یہی سے شان اہل بیت بیان کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ اور یہ بیان بھی کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے اور سنیت کا معیار بتا دیا ہے ہمیں۔ کتاب کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی جو نویں صدی کے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ذرا سمجھیے گا سنیت نام کس چیز کا ہے اور اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہے وہ اس حدیث کی ترجمانی کیسے ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا سنو، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شامیانہ لگا ہے، اگر یہ پلر ہٹا دیے جائے شامیانہ نیچے چلا جائے گا۔ یہ آپ ممبر دیکھ رہے ہیں، مجھے کرسی پر دیکھ رہے ہیں، اگر کرسی کا ایک کونا ٹوٹ جائے یقیناً کرسی نیچے گر جائے گی، چاروں کونے توڑ دیا جائے، آپ بتائیے یہ کرسی باقی رہے گی؟ اونچا بولو یار جلدی۔ اور جو سو رہا ہے اس کو بتا دو، جس کی آنکھوں میں نیند آتی ہے اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بنا کے ہے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا نہیں ہے۔ ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر کے میری بات کو سماعت کرنا ہے۔ ہم نے کہا سرکار فرماتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا پلر ہوتا ہے، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کا بیسک ہوتا ہے۔ اگر بیسک ختم ہو تو چیز ختم ہو جائے، بنیاد ختم ہو تو چیز گر کر کے نیچے آ جائے، زمین بوس ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہر چیز کی بنیاد ہے۔ یہ میرے آقا آگے فرمائے، سرکار نے کہا اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ میرے نبی اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ دو بنیاد ہے؟ سرکار نے فرمایا دو بنیاد ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، اونچا بولو کتنی؟ دو۔ کلمے کی بھی دو بنیاد، لا الہ الا اللہ پہلی بنیاد، جی محمد الرسول اللہ دوسری۔ ہم نے کہا اسلام کی بھی دو بنیاد۔ آپریٹر صاحب دونوں ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ مائک پر مائک ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بولے، مائک والا بھی بولے۔ ہاں سمجھ گئے نا؟ یہ تو مکلف بھی نہیں ہے، آپ مکلف ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جی غور فرمائیے گا، اگر ایک بار یہ نہیں بولے گا تو کام چلے گا، لیکن آپ نہیں بولے تو کام نہیں چل پائے گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو حدیث بتا دی ہے کہ آپ کو کھجور کے درخت لگواتے رہنا ہے، یار اللہ کی ذات کو دیکھ کے مانگتے ہیں ہم۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، سرکار نے کہا ہر چیز کی دو بنیاد ہے۔ اونچا بولے کتنی بنیاد؟ دو۔ ہم نے کہا آقا پہلی بنیاد کیا ہے؟ اب اس پر ایمان مچلے گا اور اس کے بعد یہ سنی مچل کر کے بولے گا۔ سرکار فرماتے حب اصحاب النبی، پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ حب اہل بیتی، ہاں سبحان اللہ، فرمایا مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا پیار جائے۔ کیا جائے، واہ واہ، زندہ باد۔ کتنی ہو گئی؟ دو۔ دو ہو گئی۔ چلو پہلے دوسری والی بنیاد پر گفتگو کر لیں تاکہ کل کوئی سر پھرا یہ نہ کہے کہ بریلی کا وہ مولوی آیا تھا صرف صحابہ کی بات کر کے گیا اور ہم پر ٹائٹل لگا دے کہ وہ ناسبی ہیں۔ الحمدللہ نہ ہم خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، ہم تو سنی سے العقیدہ ہے، درمیانی امت ہے جس کے لیے قرآن کہتا امتاً وسطا۔ سبحان اللہ، ہم ڈس بیلنس نہیں کرتے، ہمارا بیلنس برقرار رہتا۔ الحمدللہ۔ اور جس کے ذہن و دماغ کا بیلنس برقرار ہے وہ بول جائے۔
वाह वाह और जो नहीं बोलेगा फिर मुझे शक होने लगेगा कि पता नहीं क्या मामला है, बैलेंस बिगड़ा तो नहीं है ना। जिसका नहीं बिगड़ा है वो बोलते चले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी का नहीं बिगड़ा है, सबका सुधरा हुआ है। अब जरा गौर फरमाइएगा, आका करीम ने फरमाया पहली बुनियाद ये है नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। दूसरी बुनियाद ये है कि मुस्तफ़ा करीम के घर वालों से प्यार किया जाए। हमने कहा ये अहले बैत कौन है? कुरान कहता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब फरमा दीजिए कि ऐ उम्मत मुहम्मदिया, मैं तुमसे इस पर कुछ नहीं मांगता। मैंने तुम्हें ईमान की दौलत दी है, मेरी वजह से तुम्हें दौलत ईमान मिली है, लेकिन इस पर मैं कोई अजर नहीं मांगता, इस पर मैं कोई उजरत नहीं मांगता। अगर मांगता हूँ तो कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज किया मन कराबतु कहा उलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। ए सरकार ये तो बता दे ये अहले कराबत है कौन? ये अहले कराबत है कौन जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है? तब मेरे नबी ने फरमाया हुम अली व फातिमा वबनहुमा। उनमें पहली जात का नाम अली है, दूसरे का नाम फातिमा है, तीसरे का नाम हसन है, चौथे का नाम हुसैन पाक है। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत खानदाने अहले बैत। देखिए बोलिए बोलिए, वरना मुझे याद हुसैन करते हुए उतना मजा नहीं, इतना आना चाहिए। भाई याद हुसैन की बात कर रहा हूँ, जो आपका उन्वान है कम से कम उसको जहन में रख के बोलिए तो सही कि हम वाकईतन याद हुसैन सुनने के लिए बैठे। हजार बार बशोयम दहन उसको गुलाम हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। समझदार आदमी समझ जाता है। अल्लाह सलामत रहे। गौर कर रहे हैं ना, आप तो मेरे सफर के साथी हैं। अब हजर में आकर के आप कैसे एकदम खामोश बैठे? बोलिए जरा प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। भाई आला हजरत ने तुम्हें जगाया है और बताया क्यों रजा आज गली सुनी, उठ 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 मेरे धूम बजा। और आला हजरत ने मेयारे सुन्नियत भी बता दिया। मोमिन है वो जो उनकी इज्जत में मरे दिन से, ताजीम भी करता है नजदीक तो मरे दिन से। उधर मरा है तो मर के जहन्नम में गया, इधर इश्क रसूल में मर गया है तो आला हजरत की बोली में कहता है खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने कहा अहले बैत कौन है, आइए जरा देखते हैं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, जरा जुमलों में बात समझिएगा, एक दिन मेरे नबी ने हजरत अली को बुलाया, फातिमा को बुलाया, अली हसनैन करीमैन को बुलाया और बुलाने के बाद चादर को फैला दिया है। और फैलाकर मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती अज़िब अन्हुम रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। जरा गौर फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम ने चादर में अली को लिया है, फातिमा को लिया है, हसन को लिया है, हुसैन को लिया है। अभी यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, पलट के एक दूसरे वाक़ये की तरफ चलते हैं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मेरे नबी ने अपनी मुबारक चादर को घर में छोड़ दिया था। सैयद कैफी साहब किबला, आपकी कैफियत में तब्दीली चाहता हूँ ताकि कैफियत के अंदर एक अजीब विजदानी कैफियत पैदा हो जाए, ताकि पता चले ये सादात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस गैर सैयद फकीर की बात को बड़े प्यार से सुना करते हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। इधर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, कहती है मुस्तफा कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। आज मैं चादर की बात कर रहा हूँ, कौन सी चादरें पाक है जरा गौर करें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है सरकार कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, नबी की चादर घर में रखी थी, मैंने चादर को लिया, चादर को लेने के बाद ओढ़ लिया। हमने कहा मेरी माँ क्या नजर आया? कहा जैसे ही मुस्तफा करीम की चादर को ओढ़ा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मूसलाधार बारिश का नुज़ूल हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। बोलो यार मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मूसलाधार बारिश हो रही है। इतने में सरकार तशरीफ ले आए। सरकार जैसे ही तशरीफ लाए हजरत आयशा ने मेरे नबी की दाढ़ी को छुआ, सरकार के सीने को छुआ। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या हो गया? कहने लगी आका अभी तो बारिश हो गई थी, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ आपके जिस्म पे बारिश का एक भी कतरा नजर नहीं आता। सरकार मुस्कुरा कर फरमाते आयशा ये तो बताओ ओढ़ा क्या है? ओढ़ा क्या है? वाह 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 वाह, अगर समझ गए अरे जिंदाबाद। चादर मुस्तफा को समझना, फिर जाते मुस्तफा चादर मुस्तफा दोनों का कमाल बता रहा। हालांकि इस तकरीर को करने के लिए कम से कम 8-9 बजे या कम से कम 11 बजे का वक्त है। बात हार्ड तो नहीं हो रही है,
سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اوڑا کیا ہے؟ کہنے لگی حضور آپ کی مبارک چادر کو اوڑھ لیا۔ میرے نبی نے فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرک ورحمۃ ترى عالم الغیب۔ اے عائشہ یہ جو دیکھ رہی ہو نا، یہ آسمان کی بارش نہیں، عالم غیب میں ہونے والی بارش رحمت خدا بندی کے اور بارش خدا بندی کے جلوے اللہ نے آپ کو عطا فرما دیے۔ یہ تمہارے آسمان کی بارش نہیں، عالم غیب میں جو بارش ہو رہی ہے یہ اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا ذہن کو حاضر کرنا، سرکار قبرستان ہے، سرکار کی صرف چادر ہے، چادر مصطفیٰ سر مصطفیٰ سے جس میں مصطفیٰ سے ٹچ ہو گئی ہے، اس کا کمال کیا ہے؟ حضرت عائشہ اوڑھ لیتی ہے، اوڑھنے کے بعد ان کو عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اونچا بولو کیا نظر آ رہے ہیں؟ عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ تو بالاسار کے سنی مسلمان اہل بیت کا مقام آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہاں موجود ہے، وہاں خالی چادر تھی، یہاں چادر والا مصطفیٰ بھی موجود ہے، وہاں خالی چادر اوڑی تھی، یہاں چادر والا مصطفیٰ موجود ہے، وہاں حضرت عائشہ نے چادر اوڑی تھی، سرکار نہیں تھے، یہاں مصطفیٰ چادر اڑا رہے ہیں، اور اڑا کر کے میرے نبی سرکار علیہ السلام چادر کے اندر علی کو لیتے ہیں، چادر میں فاطمہ کو لیتے ہیں، چادر میں حسن کو لیتے ہیں، چادر میں حسین کو لیتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پیارے جب اڑانے والے مصطفیٰ وہاں نہیں تھے تو حضرت عائشہ نے محض چادر کو اوڑھ کر عالم غیب میں ہونے والی بارش کے جلوے دیکھ لیے ہیں۔ آج تو یہاں مصطفیٰ نے چادر اپنے ہاتھ سے اڑائی ہے، علی نے کیا دیکھا یہ تو اڑانے والا جانتا ہے، اوڑھنے والا علی جانتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت۔ توجہ ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تیرا باپ بھی وہ ذکر نہیں کر پائے گا جو اعلیٰ حضرت کی ذات نے کر کے دیا۔ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کا جام پیا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ان رافضیوں نیم رافضیوں سے، اور آپ سے بھی کہہ کر کے جا رہا ہوں، پیغام پہنچائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کی شان میں اردو سینٹنسز جو آپ نے لکھے ہیں نا لٹریچر کی شکل میں، لٹریچر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اردو ادب کی شکل میں جو اعلیٰ حضرت نے جملے لکھے ہیں مطلع القمرین اپنی کتاب میں، پوری رافضیت یہاں سے لے کے ایران تک ہمیں دعویٰ کر رہا ہوں ایسے جملے لکھ کر کے دیکھ۔ بھئی اعلیٰ حضرت سے زیادہ اہل بیت سے کون پیار کرے گا؟ جس نے عشق میں آ کر کے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں نے دو جملے بتا دیے۔ سنیت میں پہلی بنیاد کا ہے سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، دوسری مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کرنا۔ ابھی مصطفیٰ کے گھر والوں کی بات کر رہا ہوں، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بات کروں گا، پھر اس کے بعد ہلکا سا ڈوز دے کر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ اور یہ بتا دوں آج کے دور میں جتنے بھی مخالف آ رہے ہیں ان کو ہوش کے ناخون لے کے رہنا چاہیے۔ بریلی کو خالی مت سمجھنا، بریلی کل بھی بھرا تھا، آج بھی بھرا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھرا رہے گا۔ اگر تمہیں بات کرنا ہے حدیث غدیر خم پر، آ جاؤ، ہم ٹکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں، تم سے ہر لمحہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ فتح پہ بیٹھو، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ حدیث غدیر خم پہ بیٹھو، عید غدیر منانے والوں، ہم مرے نہیں ہیں، حدیثوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے ناک کو چنے نہ چبا دے تو ہمارا نام تبدیل کر دینا۔ ہم نے کل بھی تمہیں آئینہ دکھایا تھا، آج بھی آئینہ دکھانے کو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضا، خلیفہ تاج الشریعہ علامہ مفتی شہزاد عالم قبلہ مصباحی۔ توجہ ہے؟ غور فرمائیے، غور فرمائیے۔ اہل بیت کی شان بتا دوں، ہم اہل بیت سے دشمنی کیوں کریں؟ ہرگز نہیں کرتے، ہم تو محبت ہی محبت کریں گے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اہل بیت کا جنت پہ قبضہ ہے۔ بولو، حدیث سنا دوں، لیکن حدیث سننے کے لیے وہ مزاج چاہیے پیچھے والوں کا خاص طور۔ دیکھیے میں اتنا آپ سے بلواتا نہیں، مگر بلوا کیوں رہا ہوں؟ انسان ہونے کے ناطے آدمی تھک جاتا ہے۔ تھکان کو دور کرنا بھی ہے، تقریر سنانا بھی ہے، جگانا بھی ہے، اور اہل بیت کو منانا بھی۔ اور جب مکمل جلسہ ہو جائے گا تو شہزاد کو بریلی جانا بھی۔
اور انشاءاللہ دن ہونے کے بعد فجر پڑھ کے آپ کو اپنے بستر پہ سو جانا بھی سمجھ گیا. اور سونا ہے تو یہ کہنا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. توجہ ہے نا. ہم کیسے اہل بیت کی مخالفت کریں گے؟ ہمیں دامن اہل بیت پکڑ کے جنت میں جانا ہے. کتاب کا نام ہے خطیب، کتاب کا نام ہے آیت تاریخ دمشق، لکھنے والے حضرت خطیب بغدادی ہیں. حدیث سماعت کیجئے گا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی علی باب الجنۃ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ وفاطمہ خیرۃ اللہ وعلی باغزہم لعنۃ اللہ. میرے سرکار فرماتے ہیں جنت میں نے معراج کی رات میں سب کچھ دیکھا نا تو میں جنت کے قریب بھی گیا. میں نے کہا میرے آقا کیا دیکھا؟ فرمایا جنت کے دروازے پر لکھا تھا اللہ کا نام لکھا تھا. محمد عربی کہتے ہیں میرا نام لکھا تھا. اونچا بولو یار محبت سے. سرکار فرماتے ہیں اللہ کا نام لکھا ہے پھر میرا نام لکھا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا آگے لکھا تھا علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الحسن والحسین صفوۃ اللہ، حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ. سبحان اللہ. فاطمہ تو خیرۃ اللہ، فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے. وعلی باغزہم لعنۃ اللہ، اور اہل بیت سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اب ایک جملہ ذرا سنیے. کیا نام ہے آپ؟ غلام علی صاحب. ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہے غلام علی منزل. میں جیسے ہی اندر جانے لگا سید صاحب نے ہاتھ پکڑ کے روک لیا. نا ایسے مت جانا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ دروازہ تو کھلا ہے نا. کہ دیکھ نہیں رہے ہیں غلام علی منزل لکھا ہے؟ تو میں نے کہا لکھا ہے تو کیا کروں؟ کہ حضرت پتہ ہونا چاہیے جس کا گھر ہے اس سے اجازت بھی تو ہو. اجازت بھی تو ہو. سمجھ جاؤ اور بولو ذرا پیار سے. ہم نے کہا کیا کریں؟ کہا غلام علی صاحب سے اجازت لیجیے. دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اندر سے باہر آئے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا اندر آنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر قیام کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آ جائیے، اندر آ جائیے. بلا تشبیہ و تمثیل. سنیو کہتے کیوں نہیں؟ دروازے پر نام علی کا لکھا ہے، دروازے پہ نام مصطفیٰ کا لکھا ہے، دروازے پہ نام حسن کا لکھا ہے، دروازے پہ نام حسین کا لکھا ہے، دروازے پہ نام فاطمہ کا لکھا ہے. ہم نے کہا نبی کا نام ہے تو ایک ہو گیا تنے مصطفیٰ، دوسرا ہو گیا تنے علی، تیسرا ہو گیا تنے فاطمہ، چوتھا ہو گیا تنے حسن، پانچواں ہو گیا تنے حسین. جب سارے تنوں کو ملایا یہی تو پنجت الباغ بن گئے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہی تو پنجت الباغ بن گئے ہیں. ہم نے کہا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے تو کیا کرے؟ تب سید صاحب قبلہ نے کہا یاد رکھیے اگر جنت میں جانا ہے تو پنجت الباغ سے محبت کرو، اس لیے کہ لفظ نام ان کا لکھا ہے تو اندر جانے کے لیے اجازت بھی ان کی چاہیے. اس لیے بریلوی سنی پہلے بیت پنجت الباغ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے ان کی محبت ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی. لاجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت سرکار حضور مجاہد ملت زندہ باد. اور سنیں میرے نبی نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین وکتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. بس میں مغز پیش کر رہا ہوں، وقت بہت کم میرے پاس بچا ہے. 4 بجنے والے ہیں. میرے بعد سید صاحب قبلہ کو بھی تشریف لانا ہے. میں چاہ رہا ہوں جو بات تھی وہ جلدی پیش کر لوں، بڑا مختصر وقت ہو گیا ہے. سنیے گا ذرا غور سے. سرکار نے فرمایا اپنے بعد میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا 2 بھاری چیزیں وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آخر میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا بھاری چیزیں وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ بتا دوں. آپ کبھی دیکھتے ہیں آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، ایک پتا آپ کے دروازے پر پڑا تھا. پتا، یہ پتا تو سمجھتے ہو نا بھیا آئے سمجھتے ہو تو بولو ذرا. ایک چھوٹا سا کپڑا پڑا تھا، ہوا آئی اڑا کے ادھر لے گئی. پتا کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا. ہم نے کہا یار یہ عجیب معاملہ ہے. اور وہیں پر ایک پتا اور تھا جس کے اوپر اتنا بڑا سا پتھر رکھا تھا. ہوا آتی ہے ٹکراتی ہے، پتا وہی کا وہی ٹکا ہے، جاتا نہیں. ہم نے کہا جناب نقیب صاحب قبلہ یہ بتائے یہ پتا اڑ کیوں رہا ہے؟ کہنے لگے اس لیے اڑ رہا ہے اس کو کسی کا سہارا نہیں ہے. ہم نے کہا یہ اڑتا کیوں نہیں؟ کہا اس کے اوپر دیکھ نہیں رہے ہیں تو اس کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں 2
दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ए मेरे आका, वो भारी चीजें कौन सी है? फरमाया एक तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान है और दूसरे अहले बैत है, यानी अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। हमने कहा ये दो भारी चीजें क्या करेगी? अरे जिस तरह भारी पत्थर को अगर पत्ते पे रख दिया जाए हवा उसको उड़ाती नहीं है, जब हमारे पास इन दो भारी चीजों का वसीला होगा जहन्नम की आग हमें कभी ना छू सकेगी। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, याद हुसैन खान के सरजमीने कादरी महल्ला वाले। समझ में आ रही है बात? जी जल्दी तो नहीं हो रही है? माशाअल्लाह, बहुत फुल क्लियर समझ में आ रही है? बिल्कुल, ज़हनो दिमाग मुकम्मल हाजिर है। अल्लाह सलामत रखे आपको। हम अहले बैत से नफरत क्यों करेंगे जबकि हम जानते हैं हमारा मसलक जिसको मजहबे इमाम आजम कहते हैं और बाद में आकर मसलके आला हजरत कहते हैं। मजहबे इमाम आजम पर दुआ है अहले बैत। रिवायत सुनिए, हजरत अली का दौर था, इमाम आजम के वालिद हजरत साबित को इमाम आजम के दादा सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में लेकर आए। किसको? हजरत इमाम आजम के वालिद हजरत साबित को, और कहा हुजूर इस बच्चे के लिए दुआ कर दें। मौलाए कायनात ने दुआ की और कहा अल्लाह इसको भी बरकत दे, इसके आने वाली नस्ल को भी बरकत अता फरमा। जरा गौर कीजिएगा, बोलो हजरत नौमान इब्ने साबित हजरत इमाम आदम के दादा मौलाए कायनात के पास गए, शेरे खुदा के पास गए। जाकर के हजरत शेरे खुदा मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ कर दी। कहा साबित के लिए भी दुआ है, साबित की आल के लिए भी दुआ है, इसलिए कि हजरत अली को पता था इसकी नस्ल के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जिसको ज़माना नौमान इब्ने साबित अबू हनीफा के नाम से याद करेगा, उनका मसलक पूरी दुनिया में आम हो जाएगा। यही वजह है हजरत इमाम बाकिर को कौन नहीं जानता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के हैं, इमाम हुसैन बेटे हजरत अली के हैं। अब हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यानी हो गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन पोते हजरत शेरे खुदा के, और उनके बेटे इमाम बाकिर हैं, तो ये पर पोते हो गए। यही हजरत इमाम आजम का दौर है। इमाम बाकिर को किसी ने बताया, मदीना शरीफ था, आप बैठे थे मस्जिद के अंदर, किसी ने कहा सरकार अबू हनीफा आए हैं, नौमान इब्ने साबित आपके बारे में किसी ने उड़ा दिया था, ये सरकार अलैहिस्सलाम की शरीयत को छोड़ते हैं, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हैं। हजरत नौमान इब्ने साबित इमाम आजम को आपने बुला दिया, देखिए जरा अहले बैत की दुआ कैसे शामिल है। उधर तो हजरत अली ने दुआ की है, इधर इमाम बाकिर का अमल देखिएगा जो हजरत शेरे खुदा मौलाए कायनात के पर पोते हैं। उन्होंने कहा बुला के लाओ अबू हनीफा को। इमाम आजम को बुलाया गया, जैसे ही लाया गया फौरन जलाल में आते हैं और जलाल में आकर कहते अबू हनीफा तुम्हारा ही नाम है, नौमान तुम ही हो? कहने लगे जी हुजूर। कहा मैंने सुना है तुम मेरे नाना जान की शरीयत को छोड़ के अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते हो। कहा नहीं हुजूर, थोड़ी सी देर मेरी बात सुन ली जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हुजूर कुछ बातें अर्ज करूंगा। फरमाया बताओ क्या कर रहे हो? कहा हुजूर ये बताए अगर कोई आदमी मरा, उसने एक बेटा छोड़ा, एक बेटी छोड़ी, तो वरासत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? कहा कुरान ये कहता है कि लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कहा हुजूर मेरी अक्ल तो ये चाहती है, अक्ल ये चाहती है कि लड़का कमाने के काबिल है, लड़की कमाने के काबिल नहीं है, लिहाजा लड़की को 2 मिले, लड़के को सिंगल मिले। लेकिन मेरे आका मैं अपनी अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाता, वही फतवा देता हूँ जो कुरान ने बयान कर दिया है। सुभान अल्लाह, कुरान में उसके बाद में हजरत इमाम आजम कहते हुजूर ये बताए औरत अगर नापाक हो जाए तो शरीयत क्या कहती है, रोजों की कज़ा करेगी कि नमाज की? आपने फरमाया नमाज की कज़ा नहीं करेगी, रोजों की करेगी। कहा हुजूर अक्ल तो ये चाहती है कि नमाज का मर्तबा रोजे से अफजल है, तो वो नमाज की कज़ा करे, रोजों की ना करे। लेकिन कहा हुजूर मैं ये नहीं कहता, मैं फतवा वही देता हूँ जो मदीने वाले ने फरमा दिया। हुजूर एक बात और बताए, पेशाब में ज्यादा नापाकी है कि मनी के अंदर? तो हजरत इमाम बाकिर ने कहा कि पेशाब ज्यादा नापाक है। हुजूर अक्ल ये चाहती है कि आदमी दिन भर में 10 बार पेशाब करे,
تو 10 बार गुस्ल करे, लेकिन का हुजूर मैं फतवा ये नहीं देता, फतवा यही देता हूँ कि अगर उसका नुतफा बाहर होगा तो वो नापाक होगा, अगरचे उसकी नापाकी पेशाब की नापाकी के बिलमुकाबिल कम है। आपने जब 3 बातें बयान कर दी ना, तो आप सुने दुआए इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक को दुआए अहले बैत लगी हुई है, और उन्हीं के बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादी, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मजहब को दुआ किसकी लगी है? अहले बैत की। इधर तवज्जो कीजिएगा, हजरत इमाम बाकिर ने जब ये 3 सवालों के जवाब सुने फौरन खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद इमाम आजम की पेशानी को चूमते हैं और गले से लगा कर कहते हैं, रहने दो अबू हनीफा, मैं समझ गया हूँ तुम मेरे मुस्तफा की शरीयत को मिटाते नहीं हो, बल्कि कायनात में फैलाने के लिए आए हो। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने इमाम आज़म अबू हनीफा, करम करम, जिंदाबाद। समझ गए आप? हमारा जो मजहब है ना, उस पर अहले बैत की दुआ लगी। इमाम आदम से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। ऊंचा बोलो, करम करम, वाह। इमाम आदम से पूछा कितनी उम्र है? तो क्या फरमाया कि हुजूर इतने बड़े हो गए, आपकी उम्र सिर्फ 2 ही साल है। कहा मेरी जिंदगी में और जो साल है मैं उनको गिनता नहीं हूँ। कौन से दिन गिनते हैं? फरमाया वही 2 साल गिनता हूँ जो मैंने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं। मैंने तो अपने इमाम से अहले बैत की मोहब्बत सीखी। और बता दूं आपको, शान अली पर एक नुक्ता बताऊं, सब जानते हैं ना, सरकार फतेह मक्का के मौके पर हजरत अली से कहते, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। ये वाकया मशहूर है, मगर आगे की बात मशहूर नहीं है, वो बता रहा हूँ आला हजरत के हवाले से। तवज्जो फरमाइएगा, अहले बैत सरकार मौलाए कायनात से सरकार ने इरशाद फरमाया, अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ, मुझे देखिए अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। सरकार के कांधों पर सवार हो गए। हजरत अली ने बुत को तोड़ दिया। हमने कहा अली क्या नजर आया जब सरकार के कांधों पर सवार थे? क्या नजर आया? सरकार मौलाए कायनात कहते हैं, और इस जुमले को आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु फौक़ समा। हजरत अली कहते हैं, लोगों जब मैं सरकार के कांधों पर सवार था, मुझे ऐसा लगता था नबी ने मुझे इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है, अली चाहे तो नबी के कांधों पर खड़े खड़े आसमान का कोना छू सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। समझ गए? पहली चीज आपके समझ में आई, नबी के घर वालों से प्यार। दूसरी बुनियाद सुना दो, सहाबा इकराम, सारे सहाबा से प्यार करना। और सहाबा की जात क्या है वो भी सुन लीजिए, सहाबी होता कौन है वो भी सुन लीजिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रानी और रामन रानी। सरकार ने फरमाया, जहन्नम की आग उस मुसलमान को ना छुएगी जिसने मेरे चेहरे को देख लिया है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मेरे चेहरे को देख लिया है। और फरमाया इतना ही नहीं, जिसने मेरे देखे हुए सहाबी के चेहरे को देख लिया है उसको भी जहन्नम की आग ना छुएगी। इमाम आजम अबू हनीफा का जो मसलक है बहुत पाकीज़ा है, इसलिए कि इमाम आजम कौन है? आप ताबई हैं, और ताबई वो होता है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबी को देखा हो। सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखा हो, और ये सहाबी ज़मीन पर है तो उसके लिए बशारत ये है कि उसको जहन्नम की आग न छुएगी। और जब कब्र के अंदर चला जाता है तब सरकार फरमाते हैं, मा मिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। लोगों इतना याद रखना, जिस जमीन में मेरा सहाबी इंतकाल करता है, जब कल क़यामत के दिन हश्र के दिन उसको उठाया जाएगा, उसको उठाया जाएगा, वो कब्र से निकलेगा तो किस कैफियत के साथ निकलेगा? फरमाया वो उस जमीन में जितने लोग बसते होंगे उन सब का कायद बन करके आएगा, उन सब के लिए नूर बन करके उठेगा। सुभान अल्लाह, लाजवाब। सहाबा की शान है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, इन्नल्लाह ताला नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फस्तफ़ाहु वबासहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बाद क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजअलहु सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी बाद क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी फजअलहुम बुज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आका
کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار کے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم کا پایا۔ واہ واہ، مصطفیٰ کو چن لیا، رسول بنا کر کے بھیج دیا، اس کے بعد پھر نظر فرمائی تو سب سے بہتر دل مصطفیٰ کے صحابہ کا پایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کا پایا؟ اونچا بولو۔ مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا پایا۔ تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو اللہ نے مصطفیٰ کریم کا وزیر بنا دیا، جو پوری زندگی مصطفیٰ کریم کے دین کی حفاظت کرتے رہے۔ سمجھ گئے؟ انہی سارے دلوں میں، صحابہ کے سارے دلوں میں سب سے بہتر دل بتاؤں کس کا ہے؟ اگر سمجھ میں آتا ہو تو بولو ابو بکر صدیق اکبر۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم نے اس حدیث کے راوی بھی مولائے کائنات سرکار نے فرمایا، ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بالصدق وقرا فی قلبی۔ اتنا یاد رکھو میرے امتیوں، ابو بکر صدیق اکبر تم سے افضل ہے، مگر اس لیے افضل نہیں کہ وہ تمہارے پاس اس کے پاس روزوں کی کثرت ہے، اس لیے افضل نہیں اس کے پاس نمازوں کی کثرت ہے، بلکہ اس راز محبت کی بنیاد پر افضل ہے جو راز اللہ نے صرف ابو بکر کے دل میں رکھا ہے، کسی اور کے دل میں۔ اور اس راز محبت کا نتیجہ بتاؤں، ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، سرکار نے فرمایا، میرے یارو میں ایسے وقت میں ہجرت کر کے جاؤں گا جب تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ ایک جملہ فرمایا، اس جملے سے کسی صحابی نے کیا سمجھا ہو، لیکن جو ابو بکر نے سمجھا وہ کسی نے نہیں سمجھا۔ صحابہ چلے گئے، کچھ دن کے بعد ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں، کچھ دن کے بعد سرکار سیدنا جبریل امین رات میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے حضور چلے، ہجرت کی رات آ گئی۔ اب جملے سنیے گا ذرا نقیب صاحب کو۔ سرکار اپنے بستر سے اٹھے، جیسے ہی دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق اکبر کھڑے۔ یار یہ جملہ بولنے زندہ باد، ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے دروازہ کھول کر حیرت سے پوچھا، ابو بکر تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہجرت کے لیے تیار ہوں؟ کہنے لگے آقا آپ ہی نے تو کہا تھا۔ کہا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا اے میرے آقا علیہ السلام، آپ نے کہا تھا اے میرے یاروں میں ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ میں نے سمجھ لیا وہ ہجرت دن میں نہیں رات میں ہوگی، اس لیے کہ دن میں کوئی بے خبر نہیں باخبر ہوتا ہے اور رات میں بے خبر ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام میں نے سمجھ لیا آپ رات میں ہجرت کریں گے۔ تب میرے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آقا اس دن سے میں نے، ابو بکر نے اپنے گھر پہ سونا چھوڑ دیا ہے، ہر رات آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا رہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام، اس لیے کھڑا رہتا ہوں نہ جانے کون سی رات آمنہ کے لال گھر کے باہر ہجرت کے لیے تشریف لے کر کے آ جائے۔ زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جو ہے غور کر رہے ہیں آپ، سرکار نے فرمایا میرے مصطفیٰ، سرکار فرماتے میرے سارے صحابہ سے پیار کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، صحابہ کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کس قدر بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی سنیں، اللہ کے رسول نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ دین کی، اسلام کی دو بنیادیں ہیں، پہلی بنیاد سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، دوسری بنیاد نبی کے گھر والوں سے پیار کرنا، وہی میرے مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں چھوڑا، یہ بھی بتا دیا کہ کون قوم کیسی آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ۔ علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، اور حدیث کے راوی بھی مولائے کائنات ہے، جو کہتے ہیں ہم علی سے پیار کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی علی ہی دکھا رہے ہیں، چہرے سے نقاب بھی علی نے ہٹایا۔ سرکار نے فرمایا سیاتی من بعد قوم لهم نبذ یقال لهم الرافضہ یرفضون الاسلام فإن ادرکتهم فاقتلهم فإنهم مشرکون۔ کہا علی ان قریب میری امت میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا برا نام ہوگا، وہ نام رافضی ہوگا۔ سمجھئے گا، کیا بات ہے۔ تیسرے پوائنٹ پر آ گیا میں وقت کو دیکھ کر۔
توجہ ہے، حضرت علی حدیث کے راوی ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ان قریب میری امت کے اندر، حالانکہ یہاں تین روایتیں ہیں مگر ایک ہی روایت پر اکتفا کرتا ہوں، کہیں سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے یظہر فی آخر الزمان فی امتی فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام، ایک جگہ میرے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہے، یکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلہم فانہم مشرکون۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان تاج الشریعہ سرکار حضور مجاہد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد حسین کانفرنس، آل نبی، اولاد علی، نعرے تکبیر، علامہ سید مفتی رضوان احمد صاحب قبلہ رفائی، نعرے حیدری۔ سید صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہے نا، سید صاحب قبلہ کے چہرے کا دیدار کیجیے اور مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے، ہے نا اجازت؟ ایک شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اتنی آسانی سے آپ بولیں گے تب کیسے کام چلے گا؟ اعلیٰ حضرت تو سنیوں کے لیے حدیث ذکر کر کے چلے گئے نا، اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء، جب ایمان والا مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا جاتا ہے۔ تو تم تو انشاءاللہ عقیدہ اچھا لے کر گئے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہ چراغ عشق مصطفیٰ لے کر جاؤ گے نا تو انشاءاللہ سیر کا موقع ملے گا، زمین پر بھی بیدار ہو، زمین کے اندر بھی انشاءاللہ بیدار ہی رہو گے، مگر عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، میں دوسرے پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاتی من بعد قوم لهم نمز یقال لهم الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلهم فانهم مشرکون۔ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سرکار نے فرمایا علی ان قریب میری امت کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جس کا برا سا نام ہوگا، کیا نام ہوگا؟ فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا۔ اے علی فإن ادرکتہم، اگر تجھے یہ مل جائے نا تو ان کو قتل کر دینا، قتل کر دینا۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سرکار نے سب بتا دیا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے بھی سوال کر لیا، کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان بھی بتا دی جائے، یہ کیسے ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ ذرا غور کیجئے گا آس پاس میں جتنے بھی اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں ان کی علامت اور پہچان دے کر کے جا رہا ہوں، یہ پہچان میں نہیں، سرکار نے 1400 سال پہلے دے دی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت علی نے پوچھا تب میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یغرزونک بما لیس فیک ویطعنون علی السلف، کہا علی ان کی دو پہچانیں ہوگی، پہلی پہچان تو یہ ہوگی تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں بولیں گے، تیرے بارے میں ایسی ایسی خوبیاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، حقیقت میں تیرے اندر نہیں پائی جاتی، تیرے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہم نے کہا وہ کون سی خوبی اپنے اعتبار سے بیان کرنا چاہیں گے جو حضرت علی کے اندر نہیں ہے؟ خوبیاں ہیں لیکن یہ عیب اور یہ سو ہے جس کو وہ بیان کرنے کی کوشش ہے۔ آپ اٹھائیے تحفہ اثنا عشریہ کو، حضرت شاہ عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک فرقہ سبائیہ جو رافضیوں کا ایک فرقہ ہے، شیعوں کا ایک فرقہ ہے، اس نے کہا حضرت علی خدا ہے، خدا ہے، معاذ اللہ، بولیے ذرا بلند آواز سے بولیے معاذ اللہ۔ اب دیکھیں سرکار نے فرما دیا یقرزونک بما لیس فیک، وقت نہیں ہے ورنہ فارسی عبارت بھی پڑھ دیتا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، فرمایا الوہیت کا قول تیرے اندر کر رہے ہیں، یقرزونک بما لیس فیک، جو تیرے اندر نہیں ہے، جو تیرے اندر نہیں ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دوسری کیا ہے، وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ، جو گزر چکے ہیں ان پر طعن و تشنیع کریں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان پر اعتراض کریں گے۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا يَنْتَهِلُونَ حُبَّ
रब्बना अहलल बैति वलैसु कज़ालिका, फरमाया हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे, लेकिन सरकार कह रहे हैं दावा अगर से करेंगे वलैसु कज़ालिक, लेकिन हकीकत में वो अहले बैत से प्यार करने वाले नहीं होंगे। ये सरकार ने रिफ्यूज कर दिया है, नबी ने इनकार कर दिया है। लाख आज का राफजी अपने आप को अली का चाहने वाला कहता रहे, लाख खतीरे खुद के मौके पर हदीस के उस वाक़िए को पेश करता रहे और ईदे कदीर मनाता रहे, लेकिन याद रखना ये सब राफजियों के तलवे चाटने वाले हैं। और इतना याद रखे ये ईदे कदीर सुन्नियों का तरीका नहीं, ये 351 या 352 के अंदर कोई सुन्नी राफजी ने ईरान की सरजमीन पर मनाया था। आज के दौर में चैलेंज करके जा रहा हूँ, हदीसे खतीरे खुम पर हजरत मुफ्ती शमशाद साहब किबला ने मौला के सारे मानी बता दिए, इसलिए मैं उनका यादा करना नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात आपसे कह के जाना चाह रहा हूँ। आज के दौर में जो ईदे कदीर मनाते हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ और एक बात पूछता हूँ, ईदे कदीर सुन्नी बन के मना रहे हो या राफसी बन के मना रहे हो? अगर सुन्नी बन के मनाते हो तो तुम्हें चैलेंज है 1400 साल के अंदर किसी सुन्नी आलिम के अमल से बता दो या किसी की किताब में दिखा दो हमारे किसी सुन्नी ने ये ईदे कदीर मनाई हो। और अगर राफसी बन के मना रहे हो तो राफसियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, फिर तुम किधर जाके मरो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। याद रखो सुन्नियों, ईदे कदीर 18 ज़िलहिज्जा में इसलिए मनाई गई थी, उस दिन उस्मान गनी की शहादत हुई थी। ये राफसी इसलिए मनाते हैं, एक तरफ तो हजरत उस्मान गनी की शहादत की खुशी मनाते हैं और दूसरी जानिब ये साबित करना चाहते हैं कि हजरत अली ही सरकार के सहाबा में पहले खलीफा बिला फसल है, जबकि हमारा ये अकीदा नहीं है। हम यही कहते हैं सहाबा में पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, खानदाने अहले बैत। अबू बकर का पहला नाम। सुने कमेटी वाले यहां बैठे, मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूं, आपके यहां कोई भी नीम राफजी अगर कल गुफ्तगू करे तो देर ना कीजिएगा, फकीर को बरेली से याद कर लीजिए। सुभान अल्लाह। इस पूरे टोले को याद करना, सैयद रिजवान साहब किबला की बारी बाद में आएगी, पहले इन सादात से मोहब्बत करने वाला गुलाम ही उनको दिल में तारे दिखाए। समझ गए आप? घबराने की जरूरत नहीं है, आला हजरत ने हमें बेहवाला नहीं छोड़ा है, फतावे रज़विया की शक्ल में मजबूत हवाला दे दिया। अभी तो वक्त नहीं है, वरना गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक के हवाले से गुफ्तगू करूं तो वक्त ज्यादा जाए। रद्दुर रफ़ज़ा आला हजरत का रिसाला है, ये अपने आप को हजरत अली का कहने वाला कहते हैं कि हम अली से प्यार करते हैं। आला हजरत ने रद्दुर रफ़ज़ा में एक राफजी का कौल जिक्र किया, उसने कहा कि मैं अबू बकर को पहला खलीफा इसलिए मानता हूं कि अली ने मान लिया। अगर मैं हजरत अली की मोहब्बत का दावा करूं और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को खलीफा ना मानूं तो मेरी मोहब्बत झूठी। समझ गए? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में गए, सरकार के विसाल के बाद सहाबा इकराम कहने लगे इस्तखलिफ अलैना, अबू बकर इस्तखलिफ अलैना, अली हमारा खलीफा बना दे। हजरत अली ने मालूम है क्या जवाब दिया? अल्लाह वलाकिन अतरुकुकुम कमा तरककुम रसूलुल्लाह, मैं ऐसे ही खलीफा नहीं बनाऊंगा जिस तरह के मुस्तफा ने तुम्हारा कोई खलीफा नामजद नहीं किया, इसी तरह मैं भी कोई नामजद नहीं कर रहा। अब उठ के आ जाते हैं हदीसे किरतास, सरकार खलीफा बनाने वाले थे, उमर ने मना कर दिया। मैंने कहा पागल, जरा होश के नाखून ले, आका उमर नहीं, आका तो मुस्तफ़ा हैं, और उमर को भी हजरत मुस्तफ़ा करीम के जलाल के सामने लब खोलने की हिम्मत नहीं। क्या मुआज़ल्लाह सरकार डर गए? हजरत उमर फारूक आजम ने कहा सरकार अलैहिस्सलाम हमारे लिए कुरान काफी है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, उसको राफसी कहते हैं। देखो सरकार लिखना चाहते थे, लिख के देना चाहते थे, लेकिन उमर ने मना कर दिया। हमने कहा बदअकीदा अगर ये रिवायत पढ़ता है तो ये क्यों नहीं पढ़ता जिसको बुखारी मुस्लिम दोनों में जिक्र किया गया है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाया, हजरत आयशा कहती है काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी मर्ज़िहिल लज़ी माता,
تھا. سرکار علیہ السلام نے مجھ سے مرض وصال میں فرمایا. کس سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے. جلدی بولو کس سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا. کیا کہا؟ ادعیلی اباکی و اخاکی. کہا عائشہ اپنے والد ابو بکر کو بھی بلا لے, اپنے بھائی عبد الرحمن کو بھی بلا لے. اور بلانے کے بعد سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ حتی اکتبا کتاباً, آج میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. ادھر توجہ کرو یار, میری طرف دیکھو. کیا کہا؟ حتی اکتبا کتاباً, میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. سرکار کیا دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا انی اخاف ان یتمنی متمنی ویقول انا اولی ویابی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ لکھ کر کے دے دوں, اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد کوئی آرزو کرنے والا, تمنا کرنے والا کھڑے ہو کر یہ کہے گا میں خلافت کا حقدار زیادہ ہوں. لیکن یاد رکھو ابو بکر, لیکن یاد رکھو اللہ اور ایمان والے نہیں مانیں گے. اگر مانیں گے تو ابو بکر صدیق اکبر ہی کو مانیں گے. اور ایک حدیث پاک کے اندر جس کو اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ میں ذکر کیا ہے, سرکار فرماتے ہیں سألت ربی ثلاثا ان یقدمک یا علی فأبى اللہ علی الا تقدیم ابی بکر. سرکار نے فرمایا علی, میں نے تین بار دعا کی, رب سے کہا اے اللہ میرے علی کو سارے صحابہ سے آگے کر دے, مگر کہا اللہ نہ مانا. اور اللہ نے یہی فرمایا نہیں, صحابہ میں سب سے آگے ابو بکر ہی رہیں گے. اس کے نتیجے میں سرکار نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمهم اللہ تبارک و تعالی. میں نے ابو بکر و عمر کو آگے نہیں کیا, ان کے رب نے ان کو آگے کر دیا ہے. ہم نے کہا دیکھو تو صحیح آقا کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. یہ حدیث بھی تو یاد ہونا چاہیے, یہ حدیث بھی تو ذہن میں آنا چاہیے. آپ کہیں گے پھر یہ آپ نے غدیر خم کے موقع پر کیا کیوں, حضرت علی کا ہاتھ پکڑا کیوں؟ ہم نے کہا اصل میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. حضرت اسامہ نے حضرت علی سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں, لست مولایا ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولایا. حضرت اسامہ ابن زید سرکار کے صحابی ہیں, انہوں نے حضرت علی سے کہا علی آپ میرے مولا نہیں ہیں, میرے مولا تو مصطفیٰ کریم ہے. سرکار کو جب یہ خبر ملی, سرکار علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع کر لیا, ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی المولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, ہلکا سا ذہن حاضر کیجئے گا, ایک نقطہ اور ذہن دے کر کے جا رہا ہوں. سرکار علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا علی مولا اس کا میں مولا. اب مولا کے کتنے معنی ہیں وہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے سن لیا, لیکن آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں. غار ثور ہے, ابو بکر صدیق اکبر ہے, مصطفیٰ کریم ہے, ران ابو بکر کی ہے, سر مصطفیٰ کریم کا ہے. معراج کی رات میں جو مصطفیٰ نے دیکھا وہ کسی نے نہیں, غار ثور میں جو ابو بکر نے دیکھا وہ کسی نے نہیں. ہم نے کہا ادھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, سب کے سامنے مصطفیٰ نے اعلان کیا, اور ادھر ابو بکر کو قبر کے ابو بکر کو غار ثور کے اندر لے گئے. وہ تھا کھلا میدان, یہ ہے چھپا ہوا مکان. بولو غار ثور, چھپا ہوا مکان. اور ادھر کیا ہے؟ کھلا میدان. ہم نے کہا جب اظہار محبت کی بات آتی ہے تو اس کے لیے کھلا میدان چاہیے, اور جب راز خلافت سمجھانا ہو تو چھپا ہوا مکان چاہیے. زندہ باد. سمجھ گئے آپ؟ لگ رہا ہے علامہ عاشق الرحمان کا پورا جدید اور قدیم وہی انہوں نے نکالی تھی. ایک بار ملاقات ہوئی میری, الہ آباد کے سرزمین پر تقریر کرنے گیا, اور جیسے وہ کھانا کھا کے آئے تھے میں ملنا چاہا. بولے مصباحی ہے. میں نے کہا حضور مصباحی ہوں لیکن تاج الشریعہ کے مدرسے میں پڑھانے والا ان کا سچا غلام. تو بولے آج. اندر بلایا, 2 گھنٹہ بات کی, 2 گھنٹہ پوری تفصیل اپنی زندگی کی بتاتے رہے. خادم کہنے لگے حضرات یہ آپ پہلے شخص ہیں جس کو کھانے کے بعد سونے کے وقت میں 2 گھنٹہ بٹھا کر اب سے بات. میں نے کہا بات کریں گے کیوں نہیں, میں بھی تو آقا کے دربار سے آیا. توجہ ہے نا, غور فرمائیے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا دوسری بنیاد یہ, میرے ساتھ
سارے صحابہ سے پیار کیا جائے. بات یہ چل رہی تھی حضرت علی سے لوگوں نے کہا ہمارا خلیفہ مقرر کر دے, لیکن اس کے بعد حضرت علی کہتے ہیں میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا. پھر آپ نے بھی بتایا سنو سرکار کے مرض وصال میں ہم بھی نبی کی بارگاہ میں گئے تھے. حضرت علی کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ فقلنا یا رسول اللہ استخلف علینا, ہم سرکار کی بارگاہ میں آئے, آنے کے بعد عرض کیا آقا آپ مرض وصال میں ہیں, لگتا ہے عنقریب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ظاہری طور پر, اے میرے آقا ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دے, اپنا کوئی جانشی اور نائب بنا دے. میرے نبی نے فرمایا لا 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 یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. محبت سے بولو سبحان اللہ. ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن بولو, اس لیے کہ حدیث عربی میں پڑھی ہے. سرکار فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو, ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں, دوسرا اس لیے کہ قرآن عربی ہے, تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں خلیفہ مقرر نہیں کروں گا, اگر اللہ تم میں سب سے بہتر کو جانے گا اس کو تمہارا خلیفہ بنا. ہم نے کہا علی مولا کائنات کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے ہم میں سب سے بہتر کو جانا. کس کو جانا؟ فولا علینا ابا بکر, تو اللہ نے ابو بکر کو ہمارا خلیفہ بنا. کس کی بولی ہے؟ اونچا بولو. حضرت علی کی بولی ہے. اونچا بولو کس کی بولی ہے؟ حضرت علی کی بولی ہے. کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امور دنیانا فاخترنا لدنیانا من نسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا وکانت الصلاۃ عظیم الاسلامی عظیم الاسلامی. صلاۃ توجہ فرمائیے گا. حضرت علی کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم کا انتقال ہو گیا, آج یہ رافضی کتے, رافضیوں کے تلوے چاٹنے والے, یہ نیم رافضی, یہ منہاجیت کا چولا اوڑھنے والے, منہاجی ٹکڑوں پہ پلنے والے, وہ کسی بھی خالقہ کا ہو, کسی بھی سیادت کا دعویٰ کرتا ہو, ہمیں ایسے جھوٹے سیدوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے تو ایسے سچے سید کی ضرورت ہے کہ جو اس پرفتن دور کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں مسلکی اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجانے کے لیے آیا ہوں, میں وہی مانتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. آج منہاجیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور یہ چولا پہنے ہوئے ہیں, یہ سیادت کا چولا پہن کر, اور رافضیت کے ٹکڑوں پہ پلنے والے, ایران سے ٹکڑے پانے والے, کلاڈا کے پیسوں پہ بلنے والے. یاد رکھنا ان کتوں کے ذہن میں نہیں آنا ہے, ان کتوں کی بات نہیں ماننا ہے. ہمیں ماننا ہے تو مولا کائنات کی بات ماننا ہے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں سنو سرکار علیہ السلام کا انتقال ہوا, ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا کس کو خلیفہ بنایا جائے. یہ کہتے ہیں نا مردود ادھر تو سرکار کا جنازہ پڑا ہے, ایک کم وقت بولتے ہیں ادھر جنازہ پڑا ہے. ذرا غور کیجئے گا غور. لقیب اجلاس صاحب ذرا جملہ دے رہا والا حضرت کی زبان میں, میرے امام نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. احکام شریعت کے اندر میں نے اس کو پڑھا ہے. آج کے نیم رامسی کہتے ہیں ادھر سرکار کا جنازہ شریف تھا, ادھر ان کو ابو بکر کو خلافت کی سوجی تھی. بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ان کتوں کا جواب لے کر کے جائیے گا. آپ کہیں گے بار بار کتا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اگر کتے کو کتا نہ کہوں تو انسان کیسے کہہ دوں؟ یہ وہی تو ہے جن کے لیے بریلی کے امام نے کہا پہلے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک تارک آپ کے واحد بیدیا کے واسطے. زندہ باد زندہ باد لاجواب لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کا جنازہ 3 دن نہیں 300 سال تک رکھا رہتا, تب بھی خلافت کا مسئلہ پہلے کلیئر ہوتا, اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ. اور کہا کہ ڈر وہاں ہو جنازہ رکھنے کا جہاں جسم گل سڑ جائے. میرے مصطفیٰ کا جنازہ مبارک تو 300 سال تک نہیں, اب دیکھیے 1400 سال ہو گئے, اس کے بعد بھی مصطفیٰ کریم کا پاکیزہ قبر شریف کے اندر میرے مصطفیٰ کا تن پاک بالکل تر و تازہ ہے اور رہے گا. اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ عقیدہ حضرت غوث آدم نے دیا. فی حالت البودی روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذہ نوبت الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. کہا حضور کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے سرکار یہ عبد القادر بغداد میں رہتا تھا, آپ کی یاد آتی تھی, روح کو بھیجتا تھا, روح آتی تھی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی, لیکن حضور آج جسم کے ساتھ عبد القادر آیا ہے. کیا چاہتے ہو حضور؟ دستے پاک نکالیے, چومنا چاہتے. اعلیٰ حضرت کتاب طرد الافائی میں لکھتے ہیں
فظہرت یدہ صلی اللہ علیہ وسلم فصافحہا ووضعہا علی راسی، سرکار کا دست پاک نکلا، غوث آدم نے مصافحہ بھی کیا، اپنے ہاتھ پہ رکھ، اپنے سر پہ رکھوا بھی لیا۔ یہ عقیدہ ہے نا؟ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ سرکار کے وصال کے بعد سب سے بڑا مسئلہ خلافت۔ حضرت علی کہتے ہیں مصطفیٰ کے انتقال کے بعد ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا، تو سوچنے کے بعد ہم نے اسی کو اپنا خلیفہ مان لیا جس کو مصطفیٰ نے ہمارے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آگے بڑھا دیا تھا۔ سرکار کے صحابہ کے خلاف اگر کوئی بھوکتا ہے تو سنیے گا وہ سچا مسلمان نہیں، سچا سنی نہیں، اس کی عاقبت اچھی نہیں، اس کی آخرت تباہ ہونے والی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اگر تمہیں ایسے لوگ ملے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھ کر کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بدتمیزی۔ ممبر قوم کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ۔ غور سے زور سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آخری روایت سنا رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ چوتھے نمبر کا ہے، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ہم جانتے ہیں، مفتی شمشاد صاحب قبلہ نے بھی اشارہ کر دیا ہے، ہم جانتے ہیں مولا کائنات کا مرتبہ سیدنا امیر معاویہ سے بہت بلند ہے، لیکن وہ صحابی ہیں اور ہر صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ایک ایسی روایت سنا کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے۔ وہ تو بولو، غور کر رہے ہیں آپ؟ حضرت امام زین العابدین کو جانتے ہیں؟ جو جانتا ہے وہ محبت سے بولے گا سبحان اللہ۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہم، جن کے نام کو لے کر کے اعلیٰ حضرت بھی دعا کرتے، اور ان آقاؤں کو دیکھ کر میرے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ توجہ فرمانا، امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے یزید کے پسینے چھٹا دیے، جن کی تقریر کو سننے کے بعد یزید کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ اسی امام سے پوچھا گیا کیف تقول فی معاویہ، ادھر بیٹا ہے ادھر باپ ہے، صحابی رسول، پوچھا گیا آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سنیو ذرا یہ بتانا، بالا سور کے سنی مسلمانوں ذرا مجھے یہ بتانا، امام زین العابدین کوئی بات کہیں گے اس کو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اونچا بولو، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہم پشتینی غلام ہیں اہل بیت کے الحمدللہ رب العالمین، تو ان کی بات ضرور مانیں گے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور یہ بتائیں آپ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب جملے سنتے جائیے گا، سبحان اللہ بولتے چلے جائیے گا۔ آپ کہتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی وجعلہ امیناً فی ارضہ ورضیہ کاتبا لنبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے امام زین العابدین کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا؟ کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنا لیا تھا؟ امین سرکار فرماتے ہیں امناؤ ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ، میرے نبی نے فرمایا تین امین ہے، پہلے امین کا نام محمد عربی ہے، دوسرے کا نام جبریل ہے، تیسرے کا نام امیر معاویہ ہے۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ اظہار کا وقت ہے، آپ بولیں گے نا تو انشاءاللہ الرحمن جو یہاں پر اگر آپ کی آواز ان تک پہنچے گی تو غیظ و غضب میں چلتے نظر آئیں گے۔ کل موتوا بغیظکم، غیظ و غضب میں مر کیوں نہیں جاتے؟ توجہ فرمائیے گا، حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے؟ کہا میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا ہے؟ میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کاتب وحی ہونے پر رضامندی کا اظہار فرما دیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے اللہ راضی ہو گیا ہے کہ وہ محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
कातिब बने। कहा और आगे सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर, हमारे सरों का ताज, अहले बैत के फर्दे फरीद हजरत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सुनो सुनो, इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। फरमाया सुनो, ये मुआविया कौन है? ये तो अक्लमंद इंसान थे, गुरद्वार भी थे, अमानतदार भी थे। अगला जुमला सुनिएगा, अया गफरल्लाहु तआला लि अबी अब्दुर्रहमानी व लअनल्लाहु तबारक व तआला मन यसलबु। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत अमीर मुआविया की मग़फ़िरत फरमाए, और कहा अल्लाह की लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भोंकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद लाजवाब बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुमला है, उनको बता देना या तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानना छोड़ दे, और अगर मानने की बात करते हैं तो फिर उनकी बात भी मान करके रहे। अल्लाह की लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भोंकता है। तो पूछने वाले ने ये भी पूछ लिया, कीला लहू जबना रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा लख्ते जिगर ये तो बताए, कद काना बैनहु व बैन जद्दी का माकान, तुम्हारे दादा हजरत अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो इख्तिलाफ हो गया था, तुम तारीफ पर तारीफ कर रहे। बड़ा समझदार शायर। तब आपने फरमाया वकाना दालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये तो तकदीर में लिखा जा चुका। इब्ने असाकिर की रिवायत सुना रहा हूं, आज बैठे हैं कुछ कुत्ते फैसला करने के लिए, हम फैसला करेंगे। जब सरकार ने फरमा दिया दऊली असहाबी, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, तुम फैसला बनो, तो तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? सरकार तो फैसला कर गए। हजरत इब्ने असाकिर कहते हैं, एक दिन मेरे नबी तशरीफ फरमा है, अबू बकर उमर और मुआविया है, इतने में इज़ अक़बला अली, हजरत अली आए। मेरे नबी ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा, क्या पूछा? सरकार ने फरमाया अतुहिब्बु अलिया या मुआविया, ऐ मुआविया तुम मेरे अली से प्यार करते हो कि नहीं? तब आपने कहा वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम, ए पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब, खुदा की कसम मैं अली से टूट के मोहब्बत करता। वाह 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 सुभान अल्लाह। सरकार ने जब इतना सुना तो फरमाया सुनो, इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैया। ए बेटा जरा ध्यान से सुन ले, दांत दिखाने का वक्त नहीं, जात को अपने मनवाने का वक्त है ना। ध्यान से सुनो जरा, सोशल मीडिया ने तबाह कर दिया है हमारी कौम के नौजवानों को। यही बच्चे हैं कि जो सुन करके सैयदना अमीर मुआविया के खिलाफ भड़कने लगते। समझ गए? सोशल मीडिया पे ना जाइएगा, जाइएगा तो उलमा की बारगाहों से जुड़ करके दीन सीखिए। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफ होगा। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की फमा बाद ज़ालिक, हुजूर उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफ़ुव्वुल्लाहि व गुफ़रानु व दुख़ूलु इलल जन्नह, अल्लाह बख्श भी देगा, बख्शिश का परवाना भी अता कर देगा, जन्नत में दाखिला भी होगा। अब यही पलट कर आए हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, अली और मुआविया के दरमियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ होगा, ये तो तकदीर में लिखा जा चुका था। आगे फरमाया वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, और जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहेगा। तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुन्नियत का मिजाज देते हुए फरमाया वला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलना अमीर मुआविया के बारे में अच्छा ही बोलना। इसलिए कि अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी फरमाते हैं मैं यकून यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बु मिन किलाबिल हाविया, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता है वो जहन्नमी कुत्ता है, वो जहन्नमी कुत्ता है। ऊंचा बोलो वो कौन है? जहन्नमी कुत्ता। ऊंचा बोलो यार, वो जहन्नमी कुत्ता है। बुलंद आवाज से बोलो वो जहन्नमी कुत्ता है। और याद रखो, दुनियावी कुत्ते के साथ कभी खाते नहीं, तो इंसानी शक्ल के कुत्तों के साथ कभी बैठना नहीं, कभी खाना भी नहीं, कभी पीना भी नहीं, शादियां करना भी नहीं, शरीक होना भी नहीं, जलसों में जाना भी नहीं, नाते सुनना भी नहीं। सुनना है तो सच्चे मसलक के आला हजरत के जिम्मेदारों की ज़बानी सुना करो। अब आखिरी जुमला दे रहा हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलना अमीर मुआविया के बारे में अच्छा बोलना। अभी चंद दिनों पहले, चंद साल, एक आध साल, 1.5 साल पहले एक मोटू मर गया ना,
حیدرآباد کی سرزمین پر جو کہتا تھا مردود اپنے جملوں میں کہا کرتا تھا، کہتا تھا امیر معاویہ کے پاس کوئی خوبی تھوڑی ہے جو ان کی فاتحہ کی جائے، ان کا عرش منایا جائے۔ ہم نے کہا امام زین العابدین کا جملہ دے، وہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا فِيهِ خَيْرًا إِلَّا خَيْرًا، جب بھی کہنا تو اچھا کہنا۔ ہم نے کہا کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ ذُو فَضَائِلَ جَمَّةٍ، علی کو، امیر معاویہ کو اللہ نے ایک خوبی نہیں بہت سی خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ ان ساری خوبیوں کو ذہن میں رکھنا اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ اس طرح مزاج لے کر کے دنیا سے جاؤ گے نا تو قبر میں بھی آرام پاؤ گے، حشر میں بھی آرام پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ اور